مسلمانوں کو اس ملک میں باعزت زندگی گزارنے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیے، سب سے پہلی اور بنیادی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے دین کی طرف رجوع ہو اور اندر سے دینداری پیدا کی جائے۔ دیندار یا دینداری کا لفظ جب استعمال کیا جاتا ہے تو عام طریقے پر چند ظاہری چیزیں، کرتا پاجامہ، ٹوپی، تسبیح، نماز، اس کا تصور ابھرتا ہے۔ اسلام صرف عبادت کا دین نہیں ہے۔ اسلام نے یہ سکھایا ہے کہ ماں کی گود سے لے کے قبر کے آغوش تک جتنے مرحلے ہیں ان سب کو اللہ کی مرضی اور مزاج نبوت کے مطابق انجام دیا جائے تو ایک کامل مسلمان کی تصویر ابھرے گی۔ اس میں عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، اخلاق بھی ہیں، معاشرت بھی ہے، عقائد بھی ہیں۔ ان سب چیزوں کو درست کر کے ایک بہترین سمت سفر متعین کرنا مسلمان کا شیوا اور شعار ہونا چاہیے۔ اگر ہم اندر کی دینداری کی بات کر رہے ہیں تو اس سے مراد کامل مسلمان ہونا ہے، ظاہری مسلمان ہونا نہیں۔ ایک چیز، ہر چیز کے ساتھ دو پہلو ہوتے ہیں، ایک صورت اور ایک حقیقت۔ اگر صورت کا پہلو لے لیا جائے گا اور حقیقت کا پہلو چھوڑ دیا جائے گا تو یہ نقصان ہے۔ اکثریت مسلمانوں کی وہ ہے جو صورتاً مسلمان ہیں، حقیقتاً مسلمان نہیں ہیں۔ تو بہترین ہماری کوششیں اس پر خرچ ہونی چاہیے کہ صورت اور حقیقت دونوں کے اعتبار سے مسلمان بہترین بنے اور اندر سے وہ مسلمان ہوں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کہتے تھے کہ ہمارا غلبہ ہمارے دشمنوں پر فوج، لشکر اور سپاہ کی وجہ سے نہیں ہے، خدا کی مدد اور نصرت کی بنیاد پر ہے، اور یہ مدد و نصرت اچھے اعمال، اچھے اخلاق کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ دوسرے، تعلیم کے میدان میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ دینی اور عصری دونوں تعلیم میں مسلمانوں کو آگے بڑھانے کا ایجنڈا طے کرنا چاہیے۔ تیسری بات، معاشی نظام مسلمانوں کا مستحکم کرنا چاہیے۔ معاش میں مسلمان آگے آئیں، تجارت میں آگے آئیں اور بہترین کاروبار کریں اور اللہ کے راستے میں اور مصارف خیر پر بھی خرچ کریں۔ ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جس مسلم آبادی میں بھی ہم جائیں وہاں مسجدوں کے میناروں کے ساتھ ساتھ کارخانوں کی چمنیاں نظر آئیں، یعنی مسلمان تجارت میں آگے بڑھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ 9 حصے رزق کے، روزی کی تجارت میں، ایک حصہ روزی کا دیگر ذرائع میں۔ مسلمانوں نے تجارت کا میدان چھوڑ دیا، وہ ملازمت کو پسند کرتے ہیں، وہ ایسی جگہوں پر جا رہے ہیں جہاں ان کا مستقبل سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ ان کی تنخواہ میں ہر سال چند ہزار روپے کا اضافہ ہو جائے۔ بس مسلمانوں کو تجارت میں کی طرف جانا چاہیے اور تجارت کے ذریعے، بہترین معاش کے ذریعے اس ملک کے مسلمانوں کو اپنے اندر مضبوطی لانی چاہیے۔ جب تک اس طرح کے ایجنڈوں پر ہم مستقل محنت نہیں کریں گے اس وقت تک اس ملک میں باعزت طریقے سے زندگی گزارنے کے مواقع مسلمانوں کے لیے نہیں رہیں گے۔ تو ان ایجنڈوں پر اور اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، جیسے برادران وطن سے خوشگوار تعلقات ہیں، ان کو خدمت کے ذریعے قریب کرنا ہے۔ ہمارے سامنے ایسی قوم ہے کہ جو دودھ دینے والی گائے کو بھی معبود کا درجہ دیتی ہے، یعنی جہاں سے نفع ملتا ہے وہ اتنے احسان مند ہوتے ہیں کہ اس کو معبود بنا لیتے ہیں، دیوتا مان لیتے ہیں، دیوی مان لیتے ہیں۔ اگر ہم کسی کے ساتھ خدمت کے ذریعے اس کا دل جیتنے کی کوشش کریں گے اور اس قوم کے اوپر محنت کریں گے تو بہت بڑا طبقہ ان میں سے ایسا ہوگا جو نفرت کو محبت میں تبدیل کر دے گا، یا ایک طبقہ ایسا ہوگا جو کفر کی اندھیریوں سے نکل کر اسلام کی روشنی میں آئے گا۔ تو اس رخ پر مسلمانوں کو توجہ دلانے کی اور کام کرنے کی، خدمت انجام دینے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف ہم کوشش کریں کہ مسلمان اپنے آپ کی اصلاح کریں۔ کسی نے کہا تھا کہ جس معاشرے میں سب کچھ چلتا ہے وہ معاشرہ کبھی نہیں چلتا۔ اگر ہمارا معاشرہ اسی طرح خرابیوں اور خامیوں اور بگاڑ کے ساتھ آگے بڑھے گا تو معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکے گا، اور اگر ہم اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے تو نتائج اچھے نہیں نکلیں گے۔ پھر تعلیم اور معاش اور خدمت بہت بڑا میدان کام کرنے کا ہے۔ ان ایجنڈوں پر مسلمانوں کو محنت کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اگلے 20 برسوں میں کام کرنا چاہیے۔ ہمارے بڑوں نے کہا تھا خلوص کا کام کبھی نہیں رکتا،
نمائش کا کام سدا نہیں چلتا۔ ہم اپنے کاموں میں اگر خلوص پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کامیابی اور فتح و نصرت سے ہمکنار کرے گا۔ یہ چند باتیں ہو سکتی ہیں جن پر مسلمان آگے بڑھ سکتے ہیں۔